نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل تعارف سے لے کر خلافت اور پھر وہ بعد کے وفات تک، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، ہمارے آقا علیہ السلام حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ باغ فتق کا مکمل مفصل انشاءاللہ ایک بات کریں گے کہ باغ فتق کیا چیز ہے، کیا معاملہ تھا، اور اس کے اوپر کون سے اعتراضات وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان مبارک کو دیکھیں تو یہ بات کر لینا گویا ہر ایک بندہ جب اتنا زیادہ بولتا ہے تو اگلا کہتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کو دیکھیں، کائنات کے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کے بعد مقدس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے افضل، نہ صرف ان کے بعد عام عوام سے افضل، بلکہ کائنات کے تمام انبیاء کے جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ ہم صحابہ کرام میں بھی جس طرح دیکھتے ہیں ان کے اندر تقسیم ہے، مراتب ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور کچھ بعد میں لائے، پہلے ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والے سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تقریباً تھے تعداد میں 10,000۔ اس کے بعد اگلے قدم پہ دیکھیں تو 1300 بیعت رضوان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر صحابہ کرام نے جو نبی علیہ السلام سے بیعت لی تھی، یہ 1300 صحابہ کرام۔ یہ جو لشکر ہے یہ فتح مکہ سے بھی جو ان سے پہلے ایمان لانے والے تھے یہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ پھر ان 313 ان 1300 کو اگر مزید کم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ افراد جو 313 تھے، 1300 سے اب اصحاب بدر 313، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ کے تلواریں بلند کر کے یہ تھوڑا لشکر زیادہ سے ٹکر گیا تھا، اب یہ ان سے بھی زیادہ افضل۔ پھر اس کے بعد اگر تعداد میں ان سے بھی کم کریں تو 313 سے وہ 40 افراد کہ جو ابتدائی زمانہ میں اتر کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو اولین سابقین کہتے ہیں۔ اولین پہلے سابقین سب سے پہلے جو افراد نبی علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد پہ جو ایمان لے کر آئے تھے، اگر تعداد میں ان کو بھی کم کریں پھر اس کے بعد وہ 10 صحابہ اکرام بنتے ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان تمام میں ابو بکر صدیق آتے ہوئے اب ان سے بھی کم کریں تو وہ 4 صحابہ کرام کہ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر اس کے بعد اگر ان کو بھی کم کریں تو شیخین حضرات ابو بکر اور عمر، اور اگر ان کو بھی مزید کم کریں تو وہ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں جو کائنات میں انبیاء کے بعد مقدس ترین ہستی بنتی ہیں۔ ان کے تعارف کو اگر ہم دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے ان کے والدین نے جو ان کا رکھا تھا وہ تھا عبد رب الکعبہ۔ پھر اس کے بعد جب یہ ایمان لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام خود ہی عبداللہ رکھا، اور ان کی کونیت کے اوپر اگر ہم توجہ کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی جو کونیت ہے ان میں ابو بکر، یہ کونیت ان کی بنتی ہے۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ بکر کا باپ ہرگز نہیں۔ عربی کے اندر ہمیشہ ابو کا مطلب باپ نہیں ہوتا، باپ بھی ہوتا ہے لیکن ہر وقت باپ نہیں ہوتا۔ مثلا جس طرح ہم اپنی اردو کے اندر کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو کہ یار یہ فلاں شہر والا ہے، یار یہ فلاں کا یہ والا جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ابو کا بنتا ہے۔ اسی طرح اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں ابو تراب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ابو تراب کو نیت عطا فرمائی۔ وہ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ پوٹ ہو کر مٹی کے اوپر سوئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو مٹی کے اندر تھے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کم یا ابا تراب، او مٹی والے ذرا اٹھو۔ تو یہاں پہ مٹی کا باپ نہیں ہوگا، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرتن عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلیوں کے پالنے والے، اور ان کے اندر کافی ان کا شغل تھا اور ان کو شوق تھا، تو جب یہ ایمان بھی لے کر آئے اس وقت بھی ان کے قریب بلیاں تھیں۔ تو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ کی بہت ساری بلیاں ارد گرد ہوا کرتی تھی، تو نماز کے اندر جب صحابہ کرام تنگ ہوئے، اب حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تمہاری بلیاں نماز تک میں تنگ کرتی ہیں اور مسجد نبوی تک میں آ جاتی ہیں، فلہذا اسے اٹھاؤ اور یہاں سے لے چلو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک جملہ بولا کہ جو حضرت عمر کا غصہ تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے امیر المؤمنین عمر فاروق، میں لے تو جاتا ہوں لیکن یہی عالم پیغمبر کے زمانے بھی تھا اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور آپ مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ چلو جس انداز کا جو نبی کے دور میں تھا وہ اب بھی اسے باقی رہنے دو۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ یہ جو ابو ہوتا ہے ہر وقت اس کا مطلب ابو نہیں ہوتا، فادر نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہمیں اسے والا کہہ دیتے ہیں۔ اب ابو بکر کو، صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بکر
کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنے والا، آگے آنے والا، بڑھنے والا۔ ہم ان کو ہر خیر کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو یہ آگے ہے، آگے بڑھنے والا ہے۔ ابو بکر جو نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا، صحابہ کرام میں آگے بڑھنے والا ہو، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مال میں ابو بکر صدیق نے انتہا کر دی، کواری بیٹی میں دینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر فدا کرنے پر ابو بکر نے انتہا کر دی۔ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق آگے ہی آگے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے ابو بکر ایک کونیت عطا کر دی گئی، یعنی جب بھی خیر میں دیکھیں، جہاں جہاں خیر دکھتی ہے وہاں وہاں وجود ابو بکر صدیق دکھتا ہے۔ اس وجہ سے دوسرا ان کا جو لقب ہے، ان کو 2 لقب عطا کیے گئے تھے، ایک ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ صدیق یعنی سچ بولنے والا۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، صدیق جو لقب تھا یہ ان کو بہت پرانا ملا ہوا تھا، لیکن یہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائی، پھر اس کے بعد آ کر اپنی خبر دی قوم کو کہ میں ایسے ایسے ہو کر آیا ہوں، زمین و آسمان کی خبر لے کر اور زمین و آسمان کے معاملات دیکھ کر اور وہاں کی سیر کر کے حتیٰ کہ جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کے اوپر سارے کے سارے افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا جو کافروں میں سے تھے، تو ایک ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل آ پڑا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ذرا کہ اگر کوئی ایک بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مکمل دن رات کی زمین و آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، تو کیا تم مان لو گے؟ کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہنے والا تیرا دوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہا پھر تو مان لوں گا، اس سے بھی بڑھ کے مان لوں گا۔ اس کے اوپر قرآن پاک نے بھی اشارہ دیا، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق کا لقب تو صدیق اپنے مزاج کے اچھے ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تھا، یہاں پہ آ کے مزید شہرت ہو گئی کہ جن میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نبوت کو دیکھیں اقرار کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر، پھر اس کے بعد معراج کے معاملے میں دیکھیں سب سے زیادہ جس کا اقرار کرنے والے تھے یہ ابو بکر صدیق تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو ابو بکر ان کا لقب، صدیق ان کا لقب دے دیا گیا۔ آگے عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اب ایک ابو بکر صدیق آگے جانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر تم آگ سے آزاد عتیق انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، اس وجہ سے اس کا نام یہی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ابو بکر صدیق آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اچھائیوں کو گنوا کے دیکھا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انت عتیق من النار، الموجم الاوسط کی روایت کے مطابق کہ ابو بکر صدیق تو وہ شخص ہے کہ اللہ رب العزت تجھے کل قیامت کے دن آگ سے آزاد کریں گے، یعنی تیرا اس کے اندر جانا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک دیکھیں، ابھی یہ ایمان لے کر نہیں بھی آئے تھے تو تب بھی یہ بت پرستی سے بیزار تھے، ان کو یہ بالکل اچھی ایک فطرتی طور پہ یہ پاک بازی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ توحید اچھی لگتی تھی اور شرک سے بالکل دور دور، حتیٰ کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ یہ ان کو لے کر بت خانے گئے کہ آؤ آج جا کر عبادت کرتے ہیں، تو اس پر ابوبکر صدیق چونکہ چھوٹے تھے نہ تو کر نہیں سکتے تھے اور دل ان کا نہ جانے کا تھا تو لحاظ میں چل پڑے۔ جیسے ہی آگے گئے ابو بکر کے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا اس کو تم بت کو سجدہ کرو، اس کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو جان آپ بھی پاس ہیں، بت بھی سامنے ہے، تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے، اگر آپ بات تشریف لے جائیں تو پھر اس کے بعد جا کر میں اسے سجدہ کر لوں گا۔ ان کے باپ باہر جاتے ہیں تو پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے سجدہ کرنے کے اس بت کو توڑ ڈالا، پھر اس کے بعد بھاگ کر اپنی امی کے پاس آ گئے، بچے تھے چھوٹے تھے، ابھی ایمان کا کوئی پتہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جب دیکھتا ہے اس کا باپ دوبارہ بت خانے میں آتا ہے، دیکھتے ہیں بت ٹوٹا ہوا ہے، دوبارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور جیسے ان کو مارنے اور غصہ کرنے لگے تو ان کی جو امی تھی حضرت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کنیت ام الخیر ہے وہ سامنے آ گئی، کہا اسے کچھ مت کہو، کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ رب العزت اس سے بہت بڑا خیر اور نیکی کا کام لیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے بشارتیں آئیں، آوازیں آئیں، اور ان کی ولادت کے وقت بھی مجھے یہ آواز آئی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں پیغمبر کا رفیق ہوگا اور اس کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا دوست ہوگا اور ایک آخر الزمان نبی آنے والے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں تھی کہ جو ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ہم ایز اے خوشخبری کے طور پہ دیکھیں تو یہ والی باتیں آگے آگے ہو رہی تھی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے تقریباً 2 سال پہلے ابوبکر صدیق کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے، اور اسی طرح ریاض النظرہ جلد اول کے مطابق یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ بالکل برابر ہے
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق 2 سال تقریباً زندہ رہے، وہ جو خلافت کا زمانہ تھا، اور چند ماہ، اور یہاں سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے یہ ایکول ہے، یہ برابر ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایک نسب مبارک، ابو بکر، ان کے ابو کا نام عثمان، جن کو ابو قحافہ بھی کہتے ہیں، جس طرح حضرت صدیق اکبر کو ان کی کنیت حضرت ابو بکر ہے، تو ان کی والد عثمان کی جو کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے۔ اسی طرح آگے ابو قحافہ عثمان کے ابو عامر ہیں، عامر کے ابو عمر، عمر کے ابو کعب، کعب کے ابو تیم، تیم کے ابو مرہ، اور مرہ کے ابو کعب۔ یہ جو کعب ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جا کے پردادا بنتے ہیں، اور یہی پردادا 7ویں نمبر پہ ابو بکر صدیق کے بھی بنتے ہیں۔ کس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابو جان کا نام عبداللہ، ان کے ابو کا نام حضرت عبد المطلب، ان کے ابو کا نام ہاشم، ان کے ابو کا نام عبد مناف، ان کے ابو کا نام قصی، ان کے ابو کا نام کلاب، ان کے ابو کا نام مرہ، اور ان کے ابو کا نام کعب۔ اور یہ جو کعب ہے یہی پردادا جا کر 7ویں نمبر کا ابو بکر صدیق کا بھی بن رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بن رہا ہے۔ یہ ان کی آپس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاری تو جاری، اخلاق تو اخلاق، پیار تو پیار، مزاج تو مزاج، خون تک ملتا ہے 7ویں نمبر پہ یہ۔ اور اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کی طرف دیکھیں تو حضرت ان کی جو امی ہیں ان کا نام سلمہ، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابو ہیں ان کا نام صخر، صخر کے ابو کا نام عامر، عامر کے ابو کا نام کعب، ان کے ابو کا نام سعد، ان کے ابو کا نام تیم، اور ان کے ابو کا نام مرہ، اور یہی مرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی۔ تو گویا 6 نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کے ساتھ ان کی امی کا نسب ملتا ہے، اور 7ویں نمبر پہ جا کر ان کے ابو کا نسب ملتا ہے۔ یعنی ماں کی طرف سے بھی دیکھیں تو نبی کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور باپ کی طرف سے بھی دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی رشتہ داری ہے۔ اور اسی طرح حضرت ان کا اصل نام جو میں عرض کر چکا ہوں ابو بکر صدیق کے کہ وہ عثمان ہے، اور یہ دور فاروقی تک زندہ رہے تھے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے والد صاحب ایمان لے کر آئے تھے۔ اور اسی طرح ام الخیر حضرت ابو بکر صدیق کی امی کا لقب ہے، کونیت ہے، اور ان کا نام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اگر ہم تعداد میں دیکھیں تو اولین سابقین میں بنتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ارشاد فرمائی 6 یا 7ویں یا 8ویں نمبر پہ ایمان لانے والی ابو بکر صدیق کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر نکاح کی تعداد کو دیکھیں تو 4 بنتی ہے، اور اس نکاح کی تعداد 2 مکہ میں اور 2 مدینہ میں۔ سب سے پہلے جو نکاح تھا وہ ایک عبد العزیٰ کی بیٹی قتیلہ یا قتیلہ، یہ اس کا نام تھا، اور دوسری حضرت ام رومان جن کا نام زینب ہے، اور تیسری حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسمہ بنت امیس کون ہے؟ حضرت علی اور مرتضیٰ اور ان کے بھائی حضرت جعفر۔ پہلے یہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر کی بیوی تھی۔ جب یہ شہید ہو گئے، ہم نے اپنے کفن دفن کورس کے اندر پڑھا تھا کہ میت کو کھلانا چاہیے یا ان کو کھانا دینا چاہیے، اس کے اندر جو میں نے حدیث کوٹ کی تھی وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقیوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اصنعوا طعاما لآل جعفر، کہ او صحابہ کرام کی جماعت تم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کرو، کہ ان کے گھر میں پہنچاؤ۔ اس وقت یہ جب شہید ہوئے تھے، اس کے بعد حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی ہے، یہ اسمہ بنت امیس دوبارہ حضرت علی اور مرتضیٰ کے نکاح کے اندر آئی تھی۔ تو یہ ایک عورت ہے کہ جو وقتاً فوقتاً 3 بڑے صحابہ کرام کے نکاح میں رہ چکی ہیں، حضرت علی، ان کے بھائی اور ابو بکر صدیق، اور ترتیب میں سب سے پہلے حضرت جعفر، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت جعفر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، اور اسی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم آگے جا کے بات کریں گے، یہی حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت غسل دینے والی یہی ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ اسمہ بنت امیس۔ اچھا مشورہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشاء کے وقت جنازہ پڑھا گیا تھا، یہ مشورہ دینے والے اسمہ بنت امیس۔ فرمایا کہ میں گئی تھی حبشہ، اور وہاں کی عورتوں کا ہم نے انداز دیکھا کہ حیا میں لپٹے ہوئے، اور وہ اپنا جنازہ رات کے وقت اٹھواتے تھے۔ اے فاطمہ تم بھی ایسے کرنا، کہا اچھی بات ہے ایسے کروں گی۔ تو یہ والی ساری چیزیں اپنے موقع پہ انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ اب یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں ایک طلاق ایک عیب بن چکا ہے۔
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، یہ پہلے جو ان کے نکاح میں حضرت زینب تھی، دوبارہ انہوں نے جب طلاق دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تھا۔ یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم تعداد میں یہ دیکھیں بھی صحیح، اللہ رب العزت نے تعداد میں ایک مرد کے لیے 4 عورتوں کو حلال فرما دیا ہے بیک وقت، وگرنہ تو جتنے بھی نکاح کرے اجازت ہے بیک وقت ایٹ اے ٹائم 4 عورتیں نکاح کے اندر ہو سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ خود اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر ہر ایک بندہ یہی سوچنے لگ جائے کہ میں نے ایک ہی تعداد میں نکاح کرنا ہے، میں اس بات کی دعوت نہیں دے رہا کہ ہمیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے، بس میں اپنی نظریات کی ایک پوزیشن کی حالت پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کوئی کسی وجہ سے اگر مزاج نہیں ملتا، طلاق ہو گئی ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت نے ہمیں ملنے کا طریقہ نکاح کی صورت میں عطا فرمایا، مزاج کے نہ ملنے پر طلاق کی صورت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، یہ فرما دیا گیا کہ نیکیوں میں ابغض ترین، آسمان کے ہلا دینے والی جو عجیب نیکی ہے وہ کم از کم مباح چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق حتی الوسع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو جائے، اور آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے، میں اسے ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ذہنوں میں جو بات ہوتی ہے، ایسی چیز کا ایک معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ حضرت یہ جو ان کی پہلی بیوی ہیں قتیلہ، ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت رومان جن کا اصل نام زینب ہے، ان سے حضرت عبداللہ اور اسی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیدا ہونے والی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں بنتی ہیں۔ بلکہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ محمد۔ یہ تعداد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں یہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ان کی رشتہ داریوں میں دیکھیں، نہ صرف ابوبکر صدیق اپنے ابو جان کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں 7ویں پشت پر، اور حضرت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی کی طرف سے یہ 6 نمبر پہ ملتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں مزید اور بھی گہرائیاں ہیں ان کے رشتہ داریاں آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کی اہل بیت سے اسی طرح۔ بلکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ارشاد، بلکہ یہ کون ہے؟ یہ بیٹے ہیں امام باقر کے۔ امام باقر بیٹے ہیں محمد زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے ہیں حضرت حسین کے، اور حسین بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ حضرت امام جعفر صادق، اور اسی طرح یہ علی المرتضیٰ سے ان کا تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں اسمعوا قولی ایھا الناس، او لوگو اسمعوا قولی، میری بات سنو۔ جی حضرت ارشاد فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ حضرت یہ کیسے؟ آپ آل رسول ہیں اور آپ آل صدیق سے تعلق نسل کا جوڑ رہے ہیں، یہ کیسے؟ وہ ذرا دیکھتے ہیں کیسے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابو امام باقر ہیں اور ان کی امی فروہ ہے۔ حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدین یعنی امام جعفر صادق کے نانی اور نانا کو دیکھیں۔ حضرت فروہ امام جعفر صادق کی امی، ان کے ہم اگر ابو کو دیکھیں یعنی امام جعفر صادق کے نانا، وہ قاسم بنتے ہیں۔ قاسم محمد کے بیٹے ہیں اور محمد ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ آگے ان کی امی کی طرف سے دیکھیں، حضرت امام جعفر صادق کی نانی، امام جعفر صادق کی بلکہ امی جو ہے وہ جو ہے فروہ حضرت اسما، اور وہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ یعنی امام جعفر صادق کی نانی اور نانا دونوں ہی پڑپوتے بنتے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ تبھی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسمعوا قولی، اور لوگو میری بات سنو کہ امام جعفر صادق، میں خود ہوں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ یہ ان کے قریبی رشتے ہیں۔ جس طرح یہ نسل میں ایک، خون میں ایک، نظریات میں ایک ہیں، دل صاف ہے، پیار محبت ہے ان کی آپس میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تعارف کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے مکہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے، ٹریڈر تھے۔ ان کی 6 بڑی ریشم کی دکانیں تھیں، اور نہ صرف ان کی دکانیں تھیں بلکہ امپورٹ ایکسپورٹ، درآمد برآمد، لے جانا لے آنا، یہ سارا کا سارا کام فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ اگر کہا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مال کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نعوذ باللہ لگے تھے، یہ مال کے لیے نہیں مار کے لیے لگے تھے۔ کتنی ایسی جگہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مار کھائی۔ اور دوسری بات یہ کہ مال کے لیے لگے تھے تو ہم مان ہی نہیں سکتے۔ ابھی اسلام نہیں لائے،
ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اعلان نہیں فرمایا، اور ابو بکر صدیق کے پاس ہم دیکھیں، ان کی مالی حیثیت کو دیکھیں تو 6 بڑی ریشم کی دکانیں ہیں، اور اگر ہم ان کا سٹیٹس دیکھیں تو یہ اپنے زمانے کے اندر بہت بڑے، بلکہ یہ جو قومی خزانے کے بہت بڑے چیف جسٹس تھے۔ جو بھی لوگ جو پیسوں کو جمع کرتے تھے، اس کے سب سے بڑے جو چیف اور سردار تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، اور جب ایمان لے کر آئے بعد میں ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ بنے تھے، جا رہے ہیں، عمر فاروق راستے میں ملتے ہیں، ابو بکر صدیق کہاں کو جانا؟ کہا وہ کماؤں گا، کھلاؤں گا گھر والوں کو۔ کہا آپ خلیفہ بن چکے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے پاس ہے نہیں، کماؤں گا نہیں تو گھر والوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ کہا اس کے ساتھ تو تمہارا آپ کے جو ہے پوری قوم کے اوپر تو ذمہ داری ہے، اب وہ کیسے پوری کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق اور باقی دیگر صحابہ کرام نے ایک تھوڑی سی ایک تنخواہ کو مقرر کیا، اور وہ تنخواہ مقرر کر کے ابو بکر صدیق کے گھر جاتی تھی، اور انہی سے معاملہ چلتا تھا۔ اب اسلام نہیں لائے تھے تو اتنا زیادہ، اور جب اسلام لے آئے ہیں تو جو موجود تھا وہ بھی دے دیا، لینا تو دور کی بات، موجود بھی دے دیا، اور نہ صرف اتنا بلکہ جسم سے دیکھیں تو ماریں کھائی، مال لگایا۔ تو اس لیے مار کھانے والے تھے ابو بکر صدیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دین کے لیے مال لینے والے نہیں تھے، اس وجہ سے نہیں لگے تھے کہ ان کو کچھ چاہیے تھا۔ اگر چاہیے تھا شہرت، وہ تو پہلے تھی، مال چاہیے تھا وہ تو پہلے تھا، اب تو مار کھا رہے ہیں، وہ جو عہدہ تھا وہ بھی ہٹ گیا، اور جو مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سارا کا سارا۔ اس بات یہ عملی طور پہ یہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر کا سینہ اخلاص سے بھرا ہوا تھا۔ وفاؤں کے سمندر کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تکلیفوں کے آنے پر سینہ پہاڑ جیسا کر کے پیغمبر کو بچا لینے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے تو اور کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کے دیکھیں، فطرتی پاک بازی تھی۔ یہ فرماتے ہیں اسلام کے بعد تو زنا اسلام نے حرام قرار دیا، اس سے پہلے خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا یہ مزاج ہی نہیں تھا، شراب کا پینا ہو، زنا کا کرنا ہو، مجھے کراہت آتی تھی یا رسول اللہ، یہ ان کا ایک مزاج تھا۔ ابھی اسلام نہیں لائے، بت پرستی پہ لعنت ہے، الٹا بت توڑا، اور اسی کے ساتھ یہ کہ شراب نہیں پی، اگرچہ ایک اس وقت اسلام کے بعد بھی چند ایک عرصہ حلال رہی تھی، تب بھی نہیں پیا، اور اسی کے ساتھ زنا کا تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسی طرح یہ جو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ ایمان لائے تو پھر اس کے بعد ایمان ایک بہترین انداز سے مار کھانے والا، مال لٹانے والا تھا، اس سے علاوہ اور کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا، تو بلکہ اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے۔ چونکہ یہ بہت بڑے ٹریڈر تھے، بزنس مین تھے، تو اپنے بزنس اور کاروبار کے حوالے سے یہ تشریف لے گئے شام میں جا کر انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر یہ بہت عجیب قسم کا زبردست خواب تھا۔ اب اٹھے ہیں، کہا مجھے ایک راہب کے پاس لے چلو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس گئے، راہب نے کہا کہ آپ کا جو خواب ہے آپ اس کی تعبیر بالکل علیحدہ ہو کر، سب سے ہٹ کے الگ کر کے بتائی، اور فرمایا کہ آپ ایک ایسے خوشبخت انسان ہیں کہ آگے ایک نبی آئیں گے اور آپ اس کے رفیق ہوں گے اور اس کے بعد تک صدیق ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف ان کا اتنا کہ آپ ان کے ساتھ ان کے یار مددگار بن کے رہیں گے، جب وہ چلے جائیں گے آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ ایک اچھا، پھر میں آگے اس بات پہ بات کروں گا کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے خطیب حضرات سے یہ سنا ہے کہ جہاں ذکر اللہ ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہم دیکھیں اذانوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اللہ کا ذکر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ہم نماز کے اندر دیکھیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف ہے، اس کا ذکر ہے، تو التحیات میں اللہم صلی علی محمد سے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نماز جنازہ میں دیکھتے ہیں سبحانک اللہم اللہ اکبر، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی تعریف کا ذکر ہے۔ تو آگے جا کر دیکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد سے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جہاں پر ذکر اللہ وہاں پہ ذکر مصطفیٰ۔ آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ ایسی آئیں گی کہ جہاں ذکر مصطفیٰ وہاں ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سی ایسی باتیں جو نبی علیہ السلام میں تھیں وہ ساری کی ساری رسول ابو بکر صدیق میں تھیں، ایسی باتیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ خواب کی تعبیر یہ پوچھتے ہیں، اب یہ بحیرہ بھی سنا کے چپ، ابو بکر صدیق بھی سن کے چپ، پھر اس کے بعد خاموشی سے معاملہ گزرتا گیا، سفر ختم ہوتا ہے، ابو بکر صدیق پیچھے آتے ہیں، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت کے بعد اعلان نبوت ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق کو پتہ چلتا ہے، تو ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں تو اس پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ الخصائص الکبریٰ کے تحت یہاں پہ اب میں عرض کر چکا ہوں، ابو بکر صدیق نے خواب اکیلے سنایا، اس کا جو راہب تھا اس کو تعبیر اکیلے میں بتائی،
کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ اب ابو بکر صدیق جب دوبارہ مکے آتے ہیں، اعلان نبوت ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے الخصائص الکبریٰ کے تحت کہ مد دلیل ولا ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نبوت کا دعوت ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، میرے نبوت پہ دلیل وہ تمہارا شام والا خواب ہے۔ یہ ایک محبت کا انداز۔ اور پھر اس کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے ہی ہاتھ آگے لیتے ہیں اور ان کے اوپر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دوسری روایت کو دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، اور یہاں پر ابو بکر صدیق کے پاس، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کی دوستی، یہ یاد رکھیے گا، اسلام لانے کے بعد نہیں ہے، اسلام لانے سے پہلے ہی ہے، اور ان کا مزاج آپس میں ملتا تھا، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کافی مزاج میں ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے، ایک دوسرے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا مزاج کے اندر ایک ہی تھا۔ ایک بندہ کہنے لگا، اے صدیق، یہ جو تیرا دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دوڑے ہیں اور وہاں پہ جا کے خاموشی سے ان کا ہاتھ بڑھا کے یہاں پہ آ کے بیعت کر لیا، یا رسول اللہ، آپ واقعتاً نبی ہیں، آپ میں نے کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ میں معاملات میں دو نمبری اور ڈنڈی مارنا کبھی دیکھا ہی نہیں، خود کی ذات کا آپ نے نقصان سہا ہے اگلے کو صحیح بات پہنچانے تک کے لیے بھی، تو آپ کے اندر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ پچھلے نبیوں کے اندر بھی ایسی بات تھی اور اس سے بڑھ کے آپ میں باتیں ہیں۔ تو اب یہ دو روایات، نمبر ایک یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی تھی کہ اے نبی جی، میں آپ پہ اسلام اس وقت لاؤں گا جب آپ دلیل دیں گے، اور دوسری روایت کے مطابق ریاض النظرہ جلد اول کے تحت صفحہ نمبر 81 کہ یہاں پہ ابو بکر صدیق نے دلیل مانگی نہیں، تو علماء اس دو آپس میں ٹکرانے والی باتوں کا جوڑ شدہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل مانگی ہی نہیں تھی، یہ بطور اظہار محبت کے تھا، تبھی جواب بھی آگے اظہار محبت کا آیا تھا، ابو بکر وہ تیرا جو خواب ہے شام والا، تو اسی کے اوپر جس طرح اب ایک بندہ کسی کو کوئی دوست ہو، کوئی کہتا ہے کہ یار میں اس فلانی چیز پڑھ کے آیا ہوں، تو اس پر وہ کیا کہتا ہے، اچھا ماشاءاللہ آپ یہ قرات کر کے آئے ہیں، ذرا دو لفظ تو سنا دے، تو اس وقت یہ بطور ٹیسٹ کے نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اپنا یار ہے، اپنا دوست ہے، پیارا ہے، کچھ عرصہ دور بھی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور یہ پڑھ کے ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ انداز کیسا ہے، تو انداز کے دیکھنے کی وجہ سے اور محبت کے اظہار کے اوپر، باقی اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں تھی۔ اسی کے اوپر اب یہاں تک کہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ریاض النصرہ اور 7 تاریخ الخلفاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، میں نے جب نبوت کا اعلان کیا، ہر ایک نے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا، کائنات میں میرے صحابہ میں وہ واحد شخصیت ابو بکر صدیق ہیں، بات کی ہے، آگے انہوں نے سر جھکا دیا، کہا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ٹھیک۔ اسی طرح اب یہاں پہ سوال کہ اب پہلے اسلام کون لایا، اس کے اندر بہت سارے روایات ملتے ہیں، ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائی، یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، یہ بھی ملتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان پہلے کون لائے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مسئلے کو سلجھاؤ کے طریقے سے دیکھیں، الجھاؤ کے طریقے سے نہیں، بلکہ یہ تو اب دیکھا ہوا تو الجھا ہوا ہے، ہم اس کو سلجھاؤ کی صورت کیسے دیں؟ اس انداز سے کہ اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورت ہیں، تو سوال یہ جب اٹھے گا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے، تو ہم کہیں گے خدیجۃ الکبریٰ، اور زید بن حارث یہ غلام ہیں۔ اب جب سوال اٹھے گا کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، تو ہم کہہ دیں گے زید بن حارث۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ بچے ہیں، سوال اٹھے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، تو جواب دے دینا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سن لو کہ مردوں میں جب سب سے پہلے ایمان لانے والے کا سوال اٹھے نا، تو کہہ دینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں سب سے گراں تکلیف شدہ جس کا ایمان لانا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے، اس کی وجہ آپ دیکھیے، علی المرتضیٰ وہ تو بچے تھے، خود کا ڈیفینڈ بمشکل سے، تو وہ کیسے کفار کے ساتھ ایک سینہ سپر ہو کے ان کے خلاف لڑ سکیں، بلکہ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے بہادر ترین تکلیفوں کے سہنے والے پہاڑ کو انسان کو جانتے ہو؟ حضرت آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں میں نہیں۔ کہا حضرت بتا دیجئے۔ کہا وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، پوری قوم ان کے اوپر امٹ پڑی اور مارنے لگی، اس وقت جب سب سے پہلے اس مجمع کو توڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس جانے والا ابو بکر صدیق تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام کو دعوت کی وجہ سے مار لگ رہی تھی نا، اور وہی دعوت نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق نے بھی دینے لگ دی۔ اب جو مار کھا رہا تھا وہ پہلے ایک تھا، اب تعداد میں 2 ہو گئے تھے، ہم بچے تھے، ہم پیچھے تھے۔ اور یہ بات ارشاد فرما کے علی المرتضیٰ رضی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی۔ عورت ہم دیکھتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ،
عورت کمزور ہوتی ہے، چار دیواری میں ہوتی ہے، اس کے پاس تو وہ منصب اور اختیارات بھی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں زید بن حارث، یہ تو غلام ہیں، یہ تو کسی کے محتاط ہیں، یہ تو انڈر کور ہیں، یہ خود کا ایک اپنے اوپر اختیار اپنی جان کے اوپر نہیں رکھ سکتے، تو پھر دوسرے کے ساتھ وہ کیسا معاملہ کریں گے؟ وہ اس وقت سب سے جو بڑا سینہ تھا، جو آزاد بھی تھا، عورت بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، غلام بھی نہیں، اور وہ مکہ میں ایک بڑی وجاہت والا تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا۔ اور اسی کے اوپر تو اسی وجہ سے تو ان کو مار لگی تھی۔ اس وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جو ایمان ہے، ان کا ایمان لانا پہلے بھی ہے اور تکلیف شدہ بھی ہے، اور جو لگے تھے وہ دل سے لگے تھے۔ تبھی تو اگر ابھی بھی یہ اگر اسلام کو چھوڑ دیتے تو ان کی عزت تو پہلے بھی تھی کفار کے دلوں میں، تو اپنی ان معاملات کو چھوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تاریخ الخلفاء کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، ابن عساکر نے بھی اس کو اور ریاض النظرہ نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر۔ اگر یہ سوال اٹھے کہ سب سے پہلے ایمان لے کر کون آئے تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جان کی بازی بھی لگائی ہے، مال کی بازی بھی لگائی ہے، اور بس اب حالات دیکھنے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ مال کی ضرورت ہے تو لٹایا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، اور اگر جان کی ضرورت ہے تو مار کھائے جا رہے ہیں، مار کھائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہر ایک چیز کو سہ اٹھے ہیں۔ بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے، اس کے اوپر ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اس کے اوپر کفار ہیں، نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کو کافی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بغیر چپلوں کے دوڑے ہیں اور نبی علیہ السلام کو جمگٹے سے ہٹایا ہے اور ارشاد فرمایا اتقتلون رجلا، اور اے لوگو کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو ان یقول ربی اللہ، کہ اس بندے کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے اور وہ واحد ہے، توحید زندہ بات ہے۔ اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مار لگی، اور اس انداز سے مار لگی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ان کے گھر والے ان کو گھر میں لے کر آئے بے ہوشی کی حالت میں، سارا دن بے ہوش پڑے رہے، اور جب رات کو ساری ان کی جو بنی تمیم قوم تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب ابو بکر صدیق کی جان نکل جائے گی، اتنے انداز سے مار کھائی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کی بچی ہیں، خود کی ان کی بیٹی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی دینے کے لیے کنگھی اٹھاتے سر کی طرف تو اٹھتی صرف کنگھی تھی، اور جب ہاتھ لوٹتا تھا تو بال ساتھ آتے تھے، اتنے انداز سے مار کھائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جیسے یہ ہوش میں آئے تھے، پوری قوم ان کے پاس بیٹھی ہے اور ہر ایک غصہ ہے اور آگ بگولا ہے کہ ہم ان کے مارنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور سارے کے ساتھ بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو مار لگی ہے۔ اور اسی کے اوپر اب باتیں ہو رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھا جائے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے ہوش آنے پر ابو بکر صدیق کے الفاظ تھے نبی کیسے ہیں، اور مکمل جو قوم پاس بیٹھی تھی وہ غصے سے اٹھ پڑی، اسی کی وجہ سے مار کھائی ہے اور اسی کا نام لیتے ہو۔ اور اس کے اوپر ساری قوم والوں نے سمجھایا تو ابو بکر صدیق میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، ساری جسم کی توانائی کو اکٹھا کر کے جو میں نے پیغمبر کو خوش رکھنا ہے، ایسی وفا بھری صدیق اکبر کی ذات کے اوپر ہم تان و تشنی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہر وقت اخلاص کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وفاؤں کے ایک بادل کو اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایسی شخصیت ہیں یہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف ایمان لائے بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کی، خیر کا بندہ وہ ہوتا ہے جو خیر سینے میں رکھے بھی صحیح اور خیر سینے سے پھیلائے بھی صحیح، 1 سے 2 اور 2 سے 10 کرے۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں، نہ صرف خیر اپنے سینے میں رکھی ہے، قوم کو بھی دی ہے۔ اور ابو بکر صدیق جب ایمان لائے، انہی کی دعوت پر سب سے پہلے حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ ایمان لے کر آئے، اخلاص سے ایمان لے کر آئے تھے، اخلاص سے دعوت دی تھی، تبھی تو جب آگے ایمان لانے والے تھے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے کہلائے ہیں۔ حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت طلحہ کو دیکھیں، زبیر کو دیکھیں، سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، عبیدہ بن جراح کو دیکھیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تو ہیں تاریخ الخلفاء کے حوالے سے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی دعوت بھی دیتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ جب تعداد میں 39 ایک کم 40 تعداد میں مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کو عرض کرنے کے یا رسول اللہ اب کیا اجتماعی دعوت نہ دیں، اب کیا علل اعلان دعوت نہ دیں؟ ابو بکر ابھی رک جاؤ، کہا یا رسول اللہ دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اصرار کیا، آقا نے خوشی سے اجازت دی، تو جب انہوں نے دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے دوبارہ وہی جو کفار جن کے
جو ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کی نہیں لگتی تھی اور اسلام کی دعوت دی تو اس کے اوپر دوبارہ ان کو مارا، اور وہی حالت کی جو پہلے کی تھی۔ اور لیکن پھر بھی ان کے معاملات کو ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لٹے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے جانی مار، یہ تو ہے جسمانی کہ مار کھائی ہے۔ اب اگر ہم مالی کو دیکھ لیں کہ مال ہے کہ جو ابر کرم بن کے برس رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی 6 ریشم کی دکانیں ختم، یہاں تک کہ سارے کے سارے جو معاملات تھے وہ ختم۔ بلکہ ہم ہجرت کے موقع پہ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان یعنی ابو بکر صدیق کے والد حضرت اسماء و عائشہ درمیان پیچھے بیٹھی تھی، تو اس کے اوپر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق جانے لگے تھے تو فرمایا تھا ان کے باپ نے ان کی اپنی بیٹی کو ہی کہ مجھے پتہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوں گے تو گھر میں مال کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اور اسی وقت اور وہ کہہ رہی تھی بچی کہ بالکل میرے دادا ابو ٹھیک کہہ رہے تھے، مال کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، سارا کا سارا ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کر گئے تھے۔ ابو بکر صدیق جس غلام کو تکلیف میں دیکھتے تھے مال دے کر ان کو آزاد کروا لیتے تھے۔ تعداد میں 7 غلام کو آزاد کروایا، اور کتنی تعداد میں باندیاں ہیں جن کو آزاد کروایا تھا، حضرت بلال، عامر بن فہرہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہی کی آزاد کرتا باندیاں اور اسی کے ساتھ ان کے غلام ہیں۔ اب ہجرت کا موقع دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ بلکہ پہلے بھی اجازت چاہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ابو بکر اکیلے ہجرت اس انداز سے نہ کرو، امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ایک عمدہ ساتھی کا انتخاب کر دے۔ اب یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور اس کے اوپر جیسے دستک ہوئی تو ابھی دستک بلکہ ہوئی نہیں، دینے کے قریب تھے کہ ابو بکر صدیق دروازے کے قریب ہو گئے۔ اے ابو بکر یہ کیا، ابھی تو دستک بھی نہیں، یا رسول اللہ مجھے امید تھی کہ ان قریب آپ کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے ہجرت کی، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ دور ہوں اور آپ کھٹکھٹا کر چلے جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ اس وقت سے جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو میں کان 2 نہیں 4 کر کے بیٹھتا ہوں کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ وہی ہوا، اور پھر اس کے بعد اے ابو بکر صدیق پتہ تمہیں میں یہ بھی بتا دوں، اللہ رب العزت نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت دی ہے، اور 7 رفیق سفر تجھ ابو بکر کو چنا ہے۔ اور اس کے اوپر وہ رو پڑے، اور یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا؟ ہاں ابو بکر تیرا انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ بات طے ہو گئی، دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک کو جدا کر لو، علیحدہ کر لو کہ کام کی بات ہے۔ اس پر یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا حرم، حضرت عائشہ رضی اللہ چونکہ نکاح ہو چکا تھا، یہ آپ ہی کا حرم، حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات شروع کی، اور اس کے اوپر بات شروع کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات کو نکلیں گے۔ آج رات کو نکلنے پر یہ بات طے ہو گئی، ابھی دوپہر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، گھر سے تشریف لے جا کر اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، اور رات کا وقت طے ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق اور اللہ رب العزت نے ان کو اجازت دے دی، اور یہ پلان اور مشن بن چکا ہے کہ آج رات کو ہم نے جانا ہے۔ اور یہاں پہ کفار کا بھی ایک مجمع ہے، اور یہ بھی اپنا مشورہ کر رہے ہیں کہ آج رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم قتل کریں گے۔ اور یہاں پہ ابو بکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ اے علی تم آج میرے بستر پہ سو جانا، اور یہ جتنی بھی امانتیں ہیں یہ ساری کی ساری تم وہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے دیے، کتنا سونا تھا، کتنا ٹن کا سونا تھا، عام بھی نہیں، کلو کے حساب سے بھی نہیں۔ اب یہ بھی عجیب بات تھی کہ قوم تھی بھی خلاف نبی علیہ السلام کے، اور ان کو امین اور صادق بھی اتنا سمجھتے تھے کہ سارے علاقے والوں نے انہی کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی امانتیں رکھوائی ہوتی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ جیسے حکم۔ اس کے اوپر رات کا وقت ہوتا ہے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب سارا کا سارا جو دشمن ہے گھر کے ارد گرد ہو چکا ہے، اب ہر ایک نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تیار ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ یاسین اور اسی کے ساتھ شاہت الوجوہ یہ الفاظ فرمائے، اور یوں مٹی کنکریوں اور مٹی کی لی، اور ان کے یوں چہروں کے اوپر ماری، اور انہی کی آنکھوں کے درمیان سے یہ ہو کر گزرے ہیں۔ اور یہاں سے ابو بکر صدیق کو بھی ارشاد فرما دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ ہماری جو سواریاں ہیں وہ بھی ہوں، اور آپ یہاں پہ پہنچنا، یہ اکٹھے چلے گئے۔ پھر کافی وقت کے گزرنے کے بعد ایک بندے میں ان میں سے کسی نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل نعوذ باللہ کرنے کے لیے کھڑے۔ کہا تمہارا ناس ہو، تمہارے اندر سے ہی تو ہو کر گزرے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ یہاں پہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار تھی،
وہاں پہ جا کر اب یہ ڈائریکٹ مکہ سے نکل کے مدینہ میں نہیں تشریف لے جا سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہر ایک دشمن گھوڑا دوڑاتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کے قریب ہو جاتا۔ اس وجہ سے انہوں نے 3 جو دن ہیں، 3 راتیں 3 دن جو ہے وہ غار ثور کے اندر قیام فرمایا تھا۔ وہاں پہ قیام فرما کے اب بالکل وہ چھپے ہوئے تھے، مخفی تھے، ہر کسی سے ہٹ کر تھے۔ یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں نہ صرف ابوبکر صدیق بلکہ خاندان صدیق کے اکبر مکمل خدمت کے اندر لگا ہوا تھا۔ وہ کس انداز سے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح عامر بن فہارہ اور 1-2 اور غلام، ان سب کو خدمت کے اندر لگا دیا۔ اسما تم نے کھانا پکانا ہے اور رات کے کسی وقت میں آ کے تم نے ہمیں کھانا کھلانا ہوگا، اور اے عبداللہ تم نے سارا دن کفار کی باتیں سننی ہیں، اور پھر تم نے آ کے ہمیں یہ باتیں بتانی ہے کہ کون کس کے انداز میں کیا ہمارے خلاف خبریں بنا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عامر بن فہارہ تم نے جو ہماری بکریاں ہیں یہ چرانی ہیں، تو چرا کر دوبارہ واپسی پہ جب آ رہے ہوگے تو یہیں سے آنا اور آخر میں آنا۔ ابوبکر صدیق کی یہاں پہ سمجھداری بھی دیکھیے، اسما تم بھی آنا، عبداللہ تم بھی آنا، اور آخر میں عامر بن فہارہ کیونکہ وہ دور سے آئے ہوئے ہوں گے تو تم آنا اور ہمیں دودھ پلاتے جانا۔ اور جب یہ اب عبداللہ ہیں یہ مکہ شہر سے باہر ابوبکر کے پاس جا رہے ہیں، اسی طرح حضرت اسما ہیں یہ مکہ شہر سے باہر جا رہی ہیں، تو قدموں کے نشان سے کوئی دشمن آ تو سکتا تھا نا، تو اس وجہ سے عامر بن فہارہ کو فرما دیا کہ پہلے یہ 2 آئیں گے، آخر میں تم آنا، کیونکہ تم شہر کے باہر سے آؤ گے، اور یہ جو 2 میری اولادیں یہاں سے اندر سے جو آئیں گی یہ دوبارہ جائیں گی، ان کے قدموں کے نشان دوبارہ تمہاری بکریوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے، اور دوبارہ ان کے ساتھ تم نے یہ والا معاملہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر حضرت علی اور مرتضیٰ کو ملا ہے، اور یہ واقعتاً شان ہے کہ اعتماد کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کے اوپر اعتماد فرمایا ہے وہ علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تبھی تو ارشاد فرمایا کہ اے علی تم نے میرے بستر پہ لیٹنا ہے، اور تم نے میرے والا وہ کام کہ جسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم نے لوگوں میں امانتیں جا کر چھوڑنی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، بستر ہے نبی کا، بستر کی عظمت نبی کی وجہ سے ہے، جسے بستر ملے یہ عظمت والا ہے، اور جسے بستر والا ملے اس کی کیا عظمت ہوگی۔ وہ ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ نے تاریخی الفاظ ہیں کہ ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہیں لوگوں کی امانتیں، اس کا تو آپ نے پہرے دار مجھے بنا دیا، آپ ہیں رب کی امانت، آپ کا پہرے دار کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا لوگوں کی پہرے داری، لوگوں کی امانتوں کے لیے پہرے دار تم ہو، اور اللہ کی امانت کے پہرے دار کے لیے ابوبکر صدیق کو چنا گیا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ یہ غار ثور کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہو کر ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں پہ ٹھہریے، میں اندر جاؤں گا، کیونکہ وہ تھوڑی سی ایک جگہ ہے جس کے اندر بیٹھنا تھا، کیونکہ لوگوں سے کفار سے چھپنا تھا۔ اب یہاں پہ ابوبکر صدیق اندر جاتے ہیں، اور جتنے بھی سوراخ ہیں روایات الگ ہیں، کوئی کپڑے ہیں کوئی پتھر ہیں، جو بھی ہیں اپنی پگڑی اور اپنی قمیض مبارک سے پھاڑ کے سارے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، اور یہاں سے سارے کپڑے اور پگڑیاں جو ہے جو قمیض مبارک تھی یہ پھاڑی تھی، پگڑی مبارک یہ بھی پھاڑی تھی، یہ ان کو دے دی۔ پھر اس کے بعد ایک سوراخ بچ گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی مبارک اس کے اندر دے دی، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں کوئی موذی نہ آ جائے، کہیں کوئی کالا نہ آ جائے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے والا نہ آ جائے۔ ابوبکر صدیق کی خیر ہے اور نبی علیہ السلام کو کچھ نہ ہو۔ ابوبکر صدیق کی خیر ہے، یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے؟ صدیق کو ڈر تھا سوراخ سے سانپ نہ آئے، تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی نہیں لگوائی، اپنی لگائی ہے، اس بات سے اشارہ ہے کہ صدیق کو کچھ ہو جائے نبی کو کچھ نہ ہو۔ اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پہ ایڑی دے دی، اور یہاں پہ گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تشریف فرمائیں اور آرام فرمائیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق کو ڈنگ لگا، وہاں پہ وہ آیا، اس نے موذی نے سانپ جو بھی تھا زہریلے جانور نے آ کے ڈنگ مارا، تو ابوبکر صدیق اب آواز نکالنے لگے اور برداشت کر لے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں تھیں، ایک یہ کہ میں جسم چاہ رہا تھا کہ تھوڑی آواز نکلے کہ کہیں درد ہلکا ہو کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ انسان کی عادت ہے ایز اے ہیومن فالٹ کہ وہ ایک آواز نکالتا ہے۔ یہاں پہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند مبارک میں خلل نہ ہو، تو ابوبکر صدیق نے اپنی آواز کو روک لیا۔ اب درد تھا، کہیں سے تو نکلنا تھا، اب منہ سے آواز کے ذریعے سے نہیں تو آنکھ سے آنسو کے ذریعے سے نکل پڑا، اور یہ ابوبکر صدیق کے یہ آنسو مبارک ان کی آنکھ سے رخسار سے سفر کرتے ہوئے جس جگہ پہ گرے ہیں نا وہ رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں پہ آ کے گرا تھا وہ، اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، ابوبکر صدیق کیا ہوا یا رسول اللہ کچھ ہے جو تکلیف دے رہا ہے؟ اس پہ دیکھا، اندازہ لگایا کہ یہ جو ہے ڈنگ لگا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ جو لعاب مبارک ہے وہ یہاں پہ لگائی تھی۔
اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جب وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کل جھنڈا میں ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ صبح ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ علی کی آنکھیں ہیں اور یہ بہہ رہی ہیں اور تھوڑا سا مسئلہ ہے، ان کو آنکھوں کا تھوڑا مسئلہ ہے اور یہ پانی بار بار بہہ رہا ہے، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بھی اپنا لوا مبارک لگایا تھا، تو یہ ایک لوا مبارک ہے جو علی کی آنکھوں پہ بھی لگ رہا ہے اور شفا مل رہی ہے، اور یہ ابوبکر صدیق کی ایڑی پہ بھی لگ رہا ہے اور یہاں پہ بھی شفا مل رہی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اب اگر ہم ان کے تصوراتی خیال میں دیکھیں نا کہ جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے روحیل پڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر قرآن پڑھا ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہی منظر تھا کہ ابوبکر صدیق تھے ایک قاری کی حیثیت سے، سامنے ان کی گود ہے کہ جو قرآن کے رکھنے کی حیثیت سے، اور جو نبی علیہ السلام ہیں ان کو قرآن کی حیثیت سے دیکھ لیں، یہ آنکھیں تھی صدیق اکبر کی جو بار بار انہیں کی زیارت کر رہی تھی، اور 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، بلکہ پورے کے پورے 3 دن رات ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ یہیں پہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں زیارت یہ ایک ایسی عبادت ہے جو باقیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگر ہم دیکھیں تہجد بھی عبادت ہے، ہر ایک چیز بھی عبادت ہے، لیکن پیغمبر کا دیدار یہ ساری چیزوں سے بڑھ کے عبادت ہے۔ اس کی وجہ ہم دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ بیٹھی ہیں تاروں کو دیکھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے ارشاد فرمایا جی ہاں اتنی بھی نیکیاں ہوں گی۔ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا جو مزاج تھا وہ ڈھیلا ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ابوبکر صدیق میرے بابا جان کا نام لیں گے، تو اس کے اوپر ارشاد فرمایا عائشہ کیا وجہ؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا آپ میرے بابا جان ابوبکر صدیق کا فرمائیں گے۔ کہا عائشہ اس کی نیکیاں تو اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اے ابوبکر صدیق تو دنیا کی میری ساری کی ساری نیکیاں اور عبادتیں لے لے، وہ جو غار میں 3 دن گزرے تھے نا اس میں سے 3 نہیں صرف 1 رات کی عبادت دے دو۔ اب یہاں پہ عمر فاروق کی تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، نفل ہے، نوافل ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، اور یہاں پہ ابوبکر صدیق کا کیا تھا؟ رات میں صرف زیارت ہی زیارت تھی، تو وہ زیارت سب سے بڑھ گئی ہے۔ وہ جو جیسے وہ فرمایا گیا تھا نا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو تھی النظر الی وجہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابوبکر صدیق کی آنکھوں اور چہرہ مصطفیٰ کا وہ زیارت و زیارت ہوتی رہے۔ یہ چاہت اللہ رب العزت نے جہاں پہ غار میں، مزار میں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر تو ہوگی یہاں دنیا کے اندر بھی، رہتی دنیا کے اندر بھی یہاں پہ اللہ رب العزت کے ذریعے سے یہاں پہ پوری کرائی۔ پھر اب ابو جہل ہے جو پیچھے آ رہا ہے، اب ان کا تعاقب تو کرنا تھا، ان کو لینا تو تھا، اب یہاں پہ کیا کریں؟ اب ان کے ساتھ ایک ایسے بندے بھی تھے کہ جو راستوں کے نشانوں کو پہچانتے تھے۔ اب یہاں تک تو ابھی تک کوئی آیا نہیں تھا، نہ ان کی بیٹی آئی تھی کھانا پہنچانے کے لیے، نہ ان کا بیٹا آیا تھا ہمیں خبریں پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ رات کا وقت تھا۔ ابھی ان کو پتہ چلا نبی علیہ السلام نکل چکے ہیں تو یہ بھی نکلے۔ یہاں پہ آگے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ ایک ایسے ایکسپرٹ بھی لے لیے تھے جو راستوں کے نشان سے یہ چیز اندازہ لگاتے تھے۔ اس کے اوپر جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ الگ الگ 2 جگہوں سے قدم ہوتے ہوتے ایک جگہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ مجھے جگہ بتاؤ کون سی؟ کہا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف سے اور ایک ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف سے، یہاں سے 2 قدم ہوئے ہیں اور جو آگے جا کے برابر ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ ابو جہل نے سمجھ لیا، کہا رفیق سفر جو ہے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابوبکر صدیق کو چنا ہوگا۔ اب یہ دشمن ہے جو اندازہ لگا رہا ہے، اب یہ جو کھوجی ہے جو راستہ کا جو ایک ماہر ہے جاننے والا ہے، یہ جاتے جاتے آگے جا کے ایک جگہ ٹھہر گیا اور اس نے کہا کہ اب تو میری مہارت بھی جواب دے گئی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا کتنے بڑے بڑے ایک ان کے ساتھ دشمن تھے، اس کے اوپر پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا یہ ہے کہ اب تک ہمارے پاس 4 قدم آ رہے تھے، اچانک یہ 2 ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ مطلب یہ کہا یہ بتاؤ یہ جو راستے کے جو نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں، یہ کون سے مٹے ہیں؟ جو نبی کے گھرانے سے آ رہے تھے وہ نشان مٹے ہیں، یا جو صدیق کے گھر کی طرف سے نشان قدم کے آ رہے تھے وہ مٹے ہیں؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نشان ہیں وہ مٹے ہیں۔ کہا اسے چھوڑو آگے چلو۔ کہا نہیں پہلے مجھے بھی بتاؤ کہ میری مہارت بھی جواب دے گئی ہے، مجھے بھی تو مسئلہ حل ہو۔ کہا ضرور، آگے دیکھو پتھریلے پتھر ہیں، تکلیف ہے، ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو اٹھا لیا ہوگا۔ اور واقعتاً ایسے ہوا تھا کہ نبی ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تھا۔ سنو، دشمن بھی ابوبکر صدیق کی صداقت جانتا ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے اس کے علاوہ۔ اور پھر اس کے بعد جب پوری کی پوری اللہ رب العزت نے مختصر کہ ان کے منہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کے کالا کیا، ان کو رسوا کیا، تو اب اور کچھ نہ بن سکا، تو اب ان کے سر کی قیمت لگا دی۔ ابوبکر صدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی 100 اونٹ قیمت لگا دی۔ اس بات کا مطلب یہ ہو کہ کبھی کسی کے سر کی قیمت لگائی جائے نا، وہ قیمت والا صحیح ہوتا ہے اور افضل ہوتا ہے۔
کبھی ہر وقت وہ کہتے ہیں نا کسی کے سر کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی پکڑ کے لے آئے جس انداز سے بھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے ان کی نظر میں جس اندازے سے جس نظر سے یہ نبی کو دیکھتے تھے اسی انداز سے یہ صدیق کو دیکھتے تھے. کیوں؟ جس تعداد میں 100 اونٹ نبی کے لیے انہوں نے کہے کہ نبی کو کوئی پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ، وہی 100 اونٹ تمہیں ابو بکر صدیق کے پکڑنے پہ بھی ہم تمہیں دیں گے. اس بات کا مطلب ہے کہ دشمن ہے اس کی عظمت جانتا ہے. یہ ایک ان کے معاملات ہیں اور ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفا اور کس انداز سے ان کی ہم بات کر رہے ہیں. بلکہ قرآن پاک اب جب غار کے اندر تھے یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ یہ پہاڑی ہے 3 میل کی چڑھائی ہے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کی گود میں لیٹ جاتے ہیں. اب دشمن بھی آ پہنچا تھا. دشمن کے آ جانے پر انہوں نے جو اندازہ دیکھا وہ اس انداز کا تھا کہ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں کہ وہ جو جگہ تھی وہ اس اندازے کی تھی کہ اگر وہ کفار آ جاتے اور یہ تھوڑا سا مڑ جاتے اور نظر نیچے کر لیتے سامنے ہی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے. یہاں پہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذ ہما فی الغار، کہ بلکہ یہاں سے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اور لوگوں سن لو، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جو دین پیش کیا ہے اگر تم دین کی مدد نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اس کے بعد یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کر چکا. اے اللہ کس انداز سے آپ مدد کر چکے. ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کو گھر سے نکالا تھا نا، پھر اس کے بعد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب یہ دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جب یہ غار کے اندر تھے تو پھر اس کے بعد اذ یقول لصاحبہ، کہ پھر اس کے بعد اس کو اس کا صحابی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صحابی ابو بکر صدیق کہنے لگے لا تحزن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ دہانے پہ دشمن ہی ہے، ابھی یہ نظر نیچے کرے گا تھوڑی گردن موڑے گا سامنے ہی ہم ہیں تو اس کا کیا بنے گا. تو رات ہی رات کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت ایسی کہ کبوتری نے وہاں پہ انڈے بھی دے دیے اور وہاں پہ ایک جالا بھی تن دیا گیا، جس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر جاتا تو ضرور وہ جو جالا ہے یہ تو خراب ہوتا. اب جالا خراب بھی نہیں ہوا، ایک دن کے اندر یہ کام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ اللہ رب العزت کے پیغمبر اور یہاں پہ ان کو بتایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ابو بکر صدیق کو اس موقع پہ ارشاد فرمائی گئی. یہ سورۃ التوبہ ہے اور 10واں سپارہ، جہاں پہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی علیہ السلام اپنے صحابی ابو بکر صدیق کو ارشاد فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، او ابو بکر صدیق تم غم نہ کھاؤ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد فانزل اللہ سکینتہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنی سکینت اور آرام نازل فرما دیا. یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا سکینتہ علیہ، اس کے اوپر اپنا آرام نازل فرما دیا گیا. تو یہ اس سے مراد کون ہے، نبی علیہ السلام ہے یا ابو بکر صدیق ہے؟ مفسرین حضرات یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے نا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اور اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی آرام سے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ تو ابر رحمت ہے، ان کے اوپر تو پہلے ہی تھا. اس وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ ارشاد فرمایا 2 افراد ہیں، اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. دشمن سامنے ہے، تکلیف بھرا میدان ہے، اور یہاں پہ بھی بیٹھ کے ابو بکر صدیق بالکل آرام سے ہیں اور تسلی سے، اور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ ایک ان کی زندگی اور ان کو ہم ایک انداز سے دیکھیں تو یہ ان کا ایک معاملہ بنتا ہے. آگے یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کہ یہاں پہ لفظ صحابی سے اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو کال کیا تو یہ کمال نہیں ہے. اس کی وجہ کیونکہ قرآن پاک سورۃ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کی غلطی کی وجہ سے جیل کے اندر گئے تھے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ارشاد فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جیل کے بندوں کو بھی یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ او میرے جیل کے ساتھیوں صحابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ ایک اللہ ہے جو تعداد میں ایک ہے اور ایک بت ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اپنی عقل سے بتاؤ کہ کیا چیز بہتر ہے، جو تعداد میں بت بہت زیادہ ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ چیز بہتر ہے کہ ایک اللہ ہو اور وہ سب کچھ کر سکتا ہو. تو یہاں پہ جب یہ بات یوسف علیہ السلام جب جیل کے ساتھیوں کو دعوت دینے لگے تو یہاں پہ لفظ صحابی ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا. تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. اس کا علماء کرام نے جواب دیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور وہاں پہ ابو بکر صدیق کو خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور دونوں میں فرق ہے. اور جب بات ارشاد فرمائی جائے اور جب دعوت دی جائے تو اس کا انداز اخلاق اور پیار و محبت سے ہوتا ہے. اگرچہ اگلا سامنے والا بندہ برا ہی ہو لیکن جب دعوت انسان دیتا ہے تو اچھائی سے دیتا ہے. اور لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے خود اذ یقول لصاحبہ فرمایا ہے. ابو بکر صدیق کی صداقت کا یہاں پہ جو اظہار ہے خود اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے. اب جب یہ مکمل مدینے کے اندر پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو
بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 500 درہم دیے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اپنے گھر والے بھی وہیں پہ تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو بکر صدیق نے ابو ایوب انصاری کو پیسے دیے 500 درہم کہ جو راستے کا خرچ ہو، اور 2 اونٹ دیے، یہ کہ حضرت فاطمہ ہے اور ام کلثوم ہے، حضرت سودا ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، اولاد ہے، گھر والے ہیں، آل ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ اب ابھی بھی اپنی نہ جان کی ہے، نہ گھر والوں کی ہے، نہ مال کی ہے، جس کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر اس کے بعد جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ مال کا ایک اظہار فرمایا، سب سے زیادہ مال دینے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس زمانے میں میرے پاس بھی مال زیادہ آیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب چونکہ میرے پاس مال زیادہ آ چکا ہے تو اس وقت انشاءاللہ میں زیادہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، تاکہ یہ جو ہے آج اگر میں بڑھنا چاہوں ہر معاملے میں اپنی سوچ سے کام کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ابو بکر صدیق سے شاید کہ بڑھ جاؤں، ہر معاملے میں ابو بکر صدیق آگے دیکھتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کے پاس تو مال لٹا لگا کر کچھ نہیں بچا، اور میرے پاس فی الحال آیا ہوا ہے تو میں اپنا مال آدھ گھر جو ہے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھا ابو بکر صدیق مکمل گھر لے کر آئے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اور اگر ہم دیکھیں تعداد میں مال عمر فاروق کا زیادہ تھا، ابو بکر کا کم تھا، لیکن اگر ہم مکمل ان کی پراپرٹی کو دیکھیں، ابو بکر صدیق جتنا بھی تھا تھوڑا تھا سارا لائے ہیں، اور عمر فاروق کی پراپرٹی جتنی بھی تھی آدھ لے کر آئے ہیں۔ اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے سوال کا انداز ہی بدل دیا، یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو، اگر کیا لائے ہو سوال ہوتا تو پھر تو عمر فاروق کا زیادہ تھا، ادھر سوال ہی بدل دیا کہ کیا بچا لائے ہو، کیا بچایا ہے۔ یہاں پہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ترکت اللہ و رسولہ، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، حتیٰ کہ میں دیواروں کے اوپر ہاتھ مل کے آیا ہوں، کہیں سوئی ہو تو وہ بھی سامان جہاد سفر کے اندر مجاہدین کو اگر ضرورت ہو تو وہ بھی ابو بکر صدیق کے گھر سے جائے گی۔ تو یہاں پہ عمر فاروق بھی پکار اٹھے کہ اگر بڑھنا چاہتا تو آج بڑھ سکتا تھا، اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کھول دیا کہ کبھی عمر فاروق ابو بکر صدیق سے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کا ایک معاملہ تھا کہ جب بھی ہم دیکھیں ان کی زندگی ایک ایسی ہے کہ ہمیشہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور پیار محبت میں لٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب والد محترم حضرت ابو قحافہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تھے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آج بہت خوش ہوں، اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق کا باپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لایا۔ پھر اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دوبارہ خاموش ہو گئے۔ اے ابو بکر خوشی تھی، اچانک اظہار میں کمی کیوں؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میرے باپ ایمان لائے ہیں، مجھے اچھا لگا ہے، خوشی ہوئی ہے، لیکن اتنی خوشی نہیں ہوئی، اگر آپ کے چچا ابو طالب ایمان لائے تھے مجھے اس سے زیادہ خوشی تھی۔ اور ابو بکر اس کی وجہ وہ میرے چچا ہیں، یہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا اتنا قریبی نہیں ہے جتنا یہ تیرا باپ ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے قریب ہے، جب یہ ایمان لائے گا تو مجھے خوشی زیادہ ہوگی، اور وہ آپ کا چچا ہے، وہ آپ کے قریب ہے، اگر وہ آپ پر ایمان لاتا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ اور اگر میں یہ دیکھوں مجھے میری خوشی اور آپ کی خوشی میں مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہے کہ آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ ہر ایک معاملے میں ابو بکر صدیق آگے ہیں، یعنی اپنی ذات کے معاملے میں دیکھیں ہر ایک چیز پیچھے۔ اور یہاں پہ اب غزوہ تبوک کے بعد اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے لگے، ہر ایک معاملے میں اشارے دینے لگے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہوگا۔ سب سے پہلا اشارہ قرآن پاک سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد بھی آ پہنچی ہے۔ اب فوج در فوج، قبائل در قبائل، ہر ایک افراد مکمل ایک پورا سوانح سفر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے میں تشریف لے آ کر اسلام سیکھ رہے ہیں۔ بس ایک مقصد تھا، ایک پورا ہو گیا ہے۔ اے پیغمبر جی اب یہ جو آپ استغفار کیجئے، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پہ ابو بکر سے سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہے جس کے اندر دین کی ایک فتح کا اظہار ہے۔ یہاں پہ ابو بکر صدیق رونے لگے، سارے صحابہ کہنے لگے ابو بکر تو ہم میں ہمیشہ عجیب اور الگ دکھتا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، رب یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے اور یہاں پہ آپ یہ بات ارشاد فرما، آپ یہاں پہ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تمہیں آیات کی گہرائی سمجھ نہیں آئی؟ مجھے بتاؤ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہا نبی کے آنے کا مقصد دین کا پھیلانا ہوتا ہے۔ کہا پھیل گئے؟ کہا کہا جب مقصد ختم ہو جائے نا پھر وہ چیز کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان قریب اب اللہ رب العزت کے پیغمبر ہم میں باقی نہیں رہیں گے۔ یہاں پر بھی آ کر یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے فرمایا ہم میں
سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم تھے وہ ابو بکر صدیق تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بھی ایک حدیث بخاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان عبدا خیرہ اللہ، اور لوگو تم یہ بات یاد رکھنا، ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہنے اور اللہ کے پاس آنے کا اختیار دیا ہے، فاختار ما عند اللہ، بس اس نے دنیا میں رہنے کی بجائے اللہ رب العزت کی ذات کو چن لیا ہے اور ان قریب وہ چلے جائیں گے۔ یہاں پہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق تھے اور اچانک ان کے وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ رونے لگے۔ صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کی طرف، بیان کی طرف متوجہ تھے، ان کی نظریں پھرے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا کہ ایک بندے کی بات کی جا رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے کو فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ جانتے ہو وہ بندہ کون ہے؟ وہ خود وہی ارشاد فرمانے والا نبی علیہ السلام ہے۔ وہ پھر اس کے بعد اس پر بھی صحابہ کرام نے فرمایا ہم سے سب سے زیادہ جو بہتر اور بات کی گہرائی میں اتر کے جاننے والا انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور بخاری کی روایت آج بھی اس معاملے پر گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اپنی بات ارشاد فرما رہے تھے، یہیں پہ روک کے آگے بات جس کی شروع کی ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں یہ مسجد نبوی ہے، تمہارے سب کے گھر ہیں اور ہر ایک کا دروازہ مسجد نبوی میں آ کر کھلتا ہے، آئندہ کے بعد سارے کے سارے تم اپنے دروازوں کو بند کر لو، اور ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلتا ہے یہ ختم نہ ہو، یہ بند نہ ہو، یہ ایسے ہی کھلتا رہے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ڈائریکٹ اپنے مصلی پہ آتا ہوں ایز اے امام، چونکہ میں کل نہیں رہوں گا تو ابو بکر صدیق ہوں گے، وہاں سے نکلیں گے اور اپنے میرے مصلی کے اوپر آ کے مصلی کو سنبھالیں گے۔ یہ ایک سارے کے سارے اشارے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک عورت ہے، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ذرا ٹھہرو میں واپسی پہ آ جاؤں، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو واپسی پہ نہ پاؤں تو پھر اس کے بعد، یا کبھی آپ دنیا سے بھی تشریف لے جائیں تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فرمایا پھر اس کے بعد تمہیں یہ چاہیے کہ جس طرح میری زندگی میں تم میرے پاس آتے ہو پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آنا، انہی سے اپنے مسئلے کو حل کرانا۔ یہاں پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہر ایک معاملے میں دیکھیں مصلی کے سنبھالنے کی بات ہو تو یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو جا کر حکم کرو، موری امر حکم کرو کہ جا کے وہ میرا مصلی سنبھالے۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ رقیق القلب، وہ تھوڑے دل کے نرم ہیں، کیا وہ میرے فاروق کو بتا دیں؟ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے۔ اب بتاؤ کہ مصلی پہ صدیق کو ہٹا کر عمر فاروق جیسی شخصیت کو لانا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا ہے، اور عائشہ جیسی عورت بھی ڈانٹ ان کو پڑتی ہے کہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی مصلی کا حقدار بھی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے پر خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں ہم زندہ بھی تھے، صحت مند بھی تھے، حاضر بھی تھے، نبی کی یہ حالت بھی تھی، لیکن پھر بھی بات جب بھی مصلی کی آئی تھی ابو بکر صدیق کو آگے کیا تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی بات کے زیادہ حقدار اور زیادہ ہی ان کے معاملات ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بن کر معاملات میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق بنے، اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ناراض ہوئے، اور ایک ناراضگی ایک بات میں معاملات میں تھی، اس کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ہمیں روایات دو قسم کی ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت انہوں نے اسی وقت کی تھی۔ دو حدیثیں ہیں حضرت ابو سعید خدری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اسی وقت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ تقریباً 6 ماہ کے بعد بیعت کی تھی، جو بھی ہے بیعت کی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کو مان لیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ اگر بیعت کی بات کو دیکھیں، اس بات کو چھوڑیں، وہ تو چلو 6 مہینے بعد ہوئی تھی، فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد ظہر کی نماز کا بھی تو وقت آیا تھا نا، وہاں پہ مصلی کس نے سنبھالا تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی نماز کے ساتھ ساتھ جس نے نماز پڑھی پیچھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو پیچھے تھے، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ اس معاملے میں ساری چیزوں سے یہی پتہ چلا یہ جو اختلاف تھا یہ ایک اور بات کا تھا، جہاں تک بات محبت کی، اپنے امام سمجھنے کی، معاملات کے درست کرنے کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جسے خلیفہ بہتر سمجھا اور اسے امام سمجھا وہ ابو بکر صدیق ہی تھے۔ ایک دو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے اوپر سے نماز پڑھی تھی، تو ہم کہتے ہیں چلو اگر علی المرتضیٰ نے اوپر سے پڑھی تھی تو خیر ہے، تم بھی ہمارے پیچھے اوپر سے نماز پڑھ لیا کرو، سنت ایک جیسی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی پوچھے آپ والا کہ آپ ہمارے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے ہو، کہا نہیں اوپر سے پڑھتے ہیں، اور ان کو یہ جواب دے دینا کہ یہ سنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے پیچھے بندہ اوپر سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی چیز ہے
ایسے معاملات کو دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر ایک اگر سوال اٹھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی دیر سے کیوں بیعت کی تھی، تو اس کا بہتر جواب یہ ہے تاکہ قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ علی المرتضیٰ نے دیر سے کیا ہے نا، اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے، کسی کی جبری نہیں تھی، کسی کی زور زبردستی نہیں تھی۔ اگر یہ زور زبردستی کا معاملہ ہوتا نا، ہمیں حدیث بخاری محبت کے الفاظ بتا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، جلد ثانی اور اس کا مکتبہ محمودیہ صفحہ نمبر 609، اس کے اوپر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگی تو اس کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا کے فوت ہونے پر حضرت علی فلتمس مصالحۃ ابی بکر، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات مناسب سمجھی کہ اب علی المرتضیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرے۔ پھر بیعت کے اندر اب وہ فرما رہے ہیں ولم یکن بیبایع تلک الاشر، کہ ان 6 مہینوں کے اندر ابو بکر صدیق کی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ فارسل الی ابی بکر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی طرف ایک بندہ بھیجا، انئتنا ولا یأتینا احد معک، کہ اے ابو بکر صدیق آپ ہمارے پاس تشریف لاؤ، اور اس انداز سے لاؤ کہ اکیلے ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو۔ اس بات کی طرف یہ بات جو بھی ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھے، اور ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہے، ان کے مکمل ایک محتاط، ایک مکمل ایک میجارٹی اور ایک فوج اور ایک عوام ہے، مکمل اختیارات ہیں۔ اب یہاں پہ بلا علی المرتضیٰ رہے ہیں اور خود ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے محبت کا انداز تھا، تبھی تو چل کے گئے ہیں، وگرنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اب میں خلیفہ بن چکا ہوں، لانے آنے کی بات نہیں ہے، میرے پاس چل کے آؤ۔ علی المرتضیٰ نے بلایا ہے، ابو بکر صدیق گئے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ صداقت صدیق اکبر ہو یا علی المرتضیٰ ہو، ان کے معاملات صاف تھے، ان کے دل ٹھیک تھے، تبھی تو یہ ایک دوسرے کے پاس آئے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آگے، اچھا یہ جو حدیث ہے یہ بہت بڑی ہے، اس کو میں آدھا پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر باغ فدق کا معاملہ، حدیث کے اوپر کے حصے میں باغ فدق اور حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ عنہ کے جنازے کا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ اسے اپنے باغ فدق کے مسئلے کے اوپر کھولیں گے۔ میں آدھی حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اپنے ٹاپک کے ساتھ چل رہی ہے، کہیں کوئی دوبارہ کلپ اس بات پہ نہ بن جائے کیونکہ ملا صاحب نے تو آدھی حدیث پیش کر دی ہے، میں آدھی کر رہا ہوں، مکمل ہے، اس کا نیچے والا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے ہیں اس کے اوپر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ، اب یہاں پہ 2 باتیں ہوئیں، ایک جگہ ہے اور یہاں پہ ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں، اس کو ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے بات کی، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کی، تعداد میں پہلے علی نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد ابو بکر نے کیا ہے، اور اگر ہم بات دیکھیں تو علی نے بات کی ابتدا اللہ کی قسم کھا کر دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق کی تعریف سے شروع کی ہے، اور جب ابو بکر صدیق نے بات شروع کی تو اس وقت انہوں نے بھی اللہ کی قسم کھا کے نہ صرف علی المرتضیٰ کی تعریف سے بات شروع کیا بلکہ پورے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل آل بیت اولاد پیغمبر کی بات کی ہے کہ مجھے سارے کے سارے یہاں پہ اب یہاں پہ ہے کہ فداخل علیہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے پاس ہے، فتشہد علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کی قسم کہ فقال انا قد عرفنا فضلک، اور اللہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، ہم آپ کی فضیلت ہوا کہ علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کی تعریف فرما رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کی تعریف سنت علی المرتضیٰ ہے۔ اور یہاں پہ وما آتاک اللہ، ہم آپ کی فضیلت بھی جانتے ہیں اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، بہت ساری چیزوں اور بہت ساری خیریں عطا فرمائی ہیں، ولم ننفس علیک خیرا، اور اے ابو بکر صدیق ہمیں آپ سے کوئی بھی گلہ اس معاملے پہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پہ اتنی چیزیں عطا کی ہیں، بس ہمارا ایک آپ سے گلہ ہے، اور وہ گلہ یہ ہے کہ ہم بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی تھے، تو ہمیں اس مشورے میں کیوں نہیں بلایا گیا، اب ہمیں اس خلافت میں حصہ کیوں نہیں دیا گیا۔ خلافت میں حصہ 2 بات کا، ایک یہ ہے کہ مجھے بھی خلیفہ بنایا جائے، اور ایک یہ ہے کہ مجھے ایک مشاورت میں مشورے میں شامل کیا جاتا۔ جہاں تک بات خلافت کے حصے کی تھی تو وہ حصے والی نہیں ہوتی، وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ شرکت نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی علی المرتضیٰ کی بات اس طرف اشارہ تھا کہ جب خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو میں بھی پیغمبر کے قریب تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے بھی اس معاملے میں ساتھ داخل کر لیتے، اور وہ ایک ان کو داخل نہ کرنے کی بھی ایک خاص وجہ تھی، وگرنہ ایک مسلمانوں میں ایک پھوٹ بھی پڑ سکتی تھی، اختلاف بھی ہو سکتا تھا، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ حتیٰ فاضت عینا ابی بکر، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں رونے لگی، بہنے لگی۔ با اختیار ہیں علی المرتضیٰ کی 2 باتیں ہیں، کیوں روئے ہیں اس بات کی طرف کہ علی المرتضیٰ آپ بھی ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ہی کا ہمارے ہاں بہت زیادہ مقام ہے۔ تو اب آگے فلما تکلم ابو بکر، اب
آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، کالا انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے اس انداز سے بات کی اور تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی پیغمبر کی ہے۔ فرمایا کالا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس ذات یعنی اللہ رب العزت کی قسم جس کی قبضہ میں مجھ ابو بکر صدیق کی جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی، کہ ایک میرے رشتہ دار ہیں، ایک رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، مجھے رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنا مجھے خود کے میرے رشتہ داروں سے اچھائی کرنے سے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اور یہاں پہ وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّن هَٰذِهِ الْأَمْوَالِ، اور یہ بات یہ جو آپ کے درمیان ہمارے درمیان میں یہ جو معاملہ باغ فدق کا بنا ہے جس پہ آگے بات کریں گے، اس کے اندر میں نے بس وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور فرمایا یصنع فیہا الا صنعت، جو پیغمبر نے کیا ہے میں نے وہی کیا ہے۔ فقال علی لابی بکر، علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو جو ارشاد فرمایا موعدک العشیہ، کہ میں آپ کی بیعت کروں گا، اور بیعت اکیلے نہیں کروں گا، یہاں بلوایا اکیلے میں ہے، اور بیعت سب کے سامنے کروں گا، اور کل ظہر کی نماز میں کروں گا، سب کے سامنے کروں گا۔ اب یہاں پہ فلما صلی ابو بکر الظہر، یہاں پہ اب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ابو بکر صدیق بحیثیت خلیفہ آگے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں اکیلے تھے، علی نے بات کی ابتدا ابو بکر کی تعریف سے کی ہے، اور پھر اس کے بعد ابو بکر نے بات کی ہے، اور یہاں پہ جب سب کے سامنے مجمع ہے، اب ایک ایسے بندے نے بات کرنی ہے جو با اختیار ہے، اور وہ ابو بکر ہے۔ انہوں نے بات شروع کی ہے، اور انہوں نے بات شروع کر کے سب سے پہلے راکی علی المنبر، یہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، فتشہد، پس انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی گواہی دی، پھر اس کے بعد وذکر شان علی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ تو گویا اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر تعریف کرنی ہو ابو بکر صدیق کی تو یہ سنت علی المرتضیٰ ہے، اور اگر تعریف کرنی ہو حضرت علی المرتضیٰ کی تو یہ سنت ابو بکر صدیق ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں سنتوں سے باور ہیں اور دونوں ہی سنتیں اپنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا اپنے خلافت کے معاملات میں، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے شہادت دی، پھر فعظم حق ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی المرتضیٰ نے تعریف کی، وحدث انہ لم یحمل، کہ یہاں پہ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اب تک جو میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی تو میں نے ابو بکر صدیق سے حسد کی وجہ سے نہیں کی، اس معاملے میں میرا حسد نہیں تھا، بلکہ ولا انکار، اور نہ اس وجہ سے تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جس طرح باقی لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ جب خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو ان سے مشورے لیے جا رہے تھے، ایک مجھ سے بھی لیا جاتا، تو یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ ایک مسلمانوں میں ایک پھوٹ بھی پڑ سکتی تھی اور ایک موقع ایسا تھا، فلہٰذا اس وجہ سے ایک جلدی کے اندر یہ معاملہ نہیں طے ہو سکا۔ پھر اس کے بعد جب سارا کا سارا معاملہ طے ہو گیا، علی المرتضیٰ نے آگے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، تو پھر اس کے بعد فسر بذالک المسلمون، اس پر تمام مسلمان خوش ہوئے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب جب علی اور صدیق ایک ہوں گے قوم خوش ہوگی، قوم میں مسئلہ حل ان دونوں کے ایک ہونے سے ہوگا۔ تو آج بھی اس بات کی دعوت ہے کہ دونوں کو اگر ایک بتایا جائے، ایک دکھایا جائے تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے، مسلمانوں میں بھی خوشی پھیلے گی۔ کیوں؟ یہ کل بھی ایک تھے، یہ آج بھی ایک ہے۔ معاملہ حل اگر معاملہ تھا، مسئلہ تھا تو حل بھی ہو گیا، اور مسئلہ حل ہو کے ختم ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ اس میں آدھی بات اختیار کر کے یہ کہی جائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، ان سے ناراض سے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ بھی ابوبکر صدیق سے ناراض تھی، یہ تو انشاءاللہ اپنے موقع پہ بات کریں گے تھی یا نہیں تھی، اور جو بھی معاملہ ہے ختم ہو چکا تھا۔ جب ان کے دل پاک تھے تو آج ہماری زبانیں اس معاملے میں کیوں نہ پاک ہوں؟ تو فسر بذالک المسلمون، مسلمانوں کی خوشی کا راز آج بھی اسی بات میں ہے کہ علی اور صدیق ایک ہونے چاہیے۔ وکالو، اور انہوں نے کہا اسبتا، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک کام ارشاد فرمایا، وکان المسلمون الی علی قریبا حین ذالک راجی الامر بالمعروف، یہاں پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان قریب ہوئے ہیں اور محبتوں کا اظہار ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی علی اور صدیق ایک ہونے کا نعرہ لگے گا، نیچے مسلمان بھی خوش ہوں گے، اوپر اللہ بھی خوش ہوگا، اور ہمارے لیے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور نہ صرف یہ رہتی دنیا کے اندر فرشتوں کی نظر میں اچھے ہوں گے، کل قیامت کے دن جنت کے بھی حقدار ہوں گے، اور ان کے معاملے جب ہمارے سامنے آئیں گے، ہم ان کے سامنے آئیں گے تو مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے۔